اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ایک حقیقت کے متعلق ہے۔ آج کل ہمارے ہاں اکثر نوجوان اس بات پر پریشان رہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت طاقتور ہے اور وہ شاید مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، یا فلاں استاد، فلاں کاروباری شخص، فلاں پولیٹیشین، یہ اس طرح کے مسائل ہماری نوجوان نسل میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَسْقِ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اور اگر اللہ کی طرف سے تمہیں ضرر پہنچنا ہے، یہ مفہوم آیت بتا رہا ہوں، تو کوئی بھی شخص تمہیں پھر اس سے بچا نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ تمہارا نفع کرنا چاہتا ہے یا تمہیں کوئی ثواب دینا چاہتا ہے، تمہیں کوئی نعمت دینا چاہتا ہے، اپنا فضل کرنا چاہتا ہے، تو کون ہے وہ شخص جو اس سے روکے گا اللہ کو؟ اس میں دو باتیں واضح آتی ہیں۔ نمبر ایک تو اگر تمہیں آزمائش میں آنا ہے اللہ کی طرف سے، اور اگر تمہیں امتحان میں ڈالا جا رہا ہے، تو کوئی بھی شخص تمہیں امتحان سے بچا نہیں سکتا۔ دوسرا وہ شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ نعمت نواز رہا ہے، اس پر فضل کیا جا رہا ہے، تو جتنے مرضی حاسدین پیدا ہو جائیں، جتنے مرضی مخالفین پیدا ہو جائیں، آپ کو کبھی بھی کوئی شخص بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نمبر ایک بات، اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دعا سب سے بہترین ذریعہ ہے اس کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن ابن عباس کی روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر جا رہا، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں چند باتوں کی تعلیم نہ دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفاظت میں لے لے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم ہر چیز کی مدد طلب کرو اللہ سے، ہر چیز کے لیے اللہ کو پکارو، اللہ ہمہ وقت تمہاری مدد کو پہنچے گا۔ بلکہ ایک مقام پر تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی تمام حاجات صرف اپنے رب سے بیان کرے، یہاں تک کہ نمک کا بھی سوال وہ اللہ سے کرے، اور جب جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی وہ اسی سے سوال کرے۔ صرف کرنا یہ ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں اللہ و تبارک تعالیٰ کی ذات مقدسہ سے مدد طلب کرنی ہے، اللہ و تبارک تعالیٰ سے خیر اور عافیت کی طلب کرنی ہے۔ بلکہ آگے جو روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا، اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ اس لیے جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ ہر وقت نفع کی دعا طلب کرے، ہر وقت خیر و عافیت کی دعا کو طلب کرے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب مصیبت میں ہوتے ہیں تب ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راحت کے وقت بکثرت دعا کرو، بخیر و عافیت کی دعا کرو، جب تم خوش ہو اس وقت اللہ سے طلب کرو کہ یا اللہ میری خوشیوں کو اسی طرح قائم و دائم رکھ، یا اللہ میری خوشیوں میں اسی طرح برکتیں ڈال۔ اور اگر کوئی شخص راحت میں اللہ سے طلب کرتا ہے تو مصیبت میں اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم دعا نہیں مانگتے، ہم اللہ سے اس طرح تعلق نہیں جوڑتے، لیکن جیسے ہی ہمارے پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہیں، مصائب و آلام آتے ہیں، ہم بھاگ کے اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو اگر ہم نے ایسا ہو معاملہ لوگوں میں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنا مطلبی شخص ہے، کہ یہ مطلب کے وقت تو آتا ہے، لیکن جب اس کے اچھے دن تھے تو یہ اس کے تیور ہی اور تھے۔ تو ہمیں اللہ سے بھی ایکسپیکٹیشنز کرنی چاہیے کہ اللہ کو راحت میں بھی یاد کرنا چاہیے۔ مصیبت میں تو ہر انسان یاد کرتا ہے، تھوڑا سا زلزلہ آ جائے تو آپ کو پتا سارے لوگ باہر آ کے اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لیکن جب خوشی ہوتی ہے، شادی بارات ہوتی ہے، کوئی محفل ہوتی ہے، کوئی پارٹی ہوتی ہے، اس میں اللہ کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔
لہٰذا طریقہ کار یہ ہے کہ جب اللہ امتحان میں ڈالے یا اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے، دونوں معاملے میں نفع کی دعا کرنی چاہیے۔ دونوں معاملات میں انسان کو اس طرح کی دعا کرنی چاہیے کہ وہ اپنا بھی نفع مانگے، دوسروں کا بھی نفع مانگے۔ یہ نہ ہو کہ اگر اللہ نے تمہیں دعا قبولیت کا ایک ملکہ عطا کر دیا ہے، اکثر لوگ دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، تو وہ لوگوں کے نقصان کی دعا نہ کریں، لوگوں کے بھلے کی دعا کریں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے دعا نہ کریں، ہاتھ نہ اٹھائیں، بلکہ ہمیشہ کس لیے دعا اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں کہ لوگوں کو یا اللہ اس کو بھلا کر دے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا بھلا کر دے۔ سامعین محترم، اکثر ہماری دعائیں رد کر دی جاتی ہیں اور اس میں 2 سے 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ شاید ہماری غذا میں، ہمارے کھانے پینے میں حرام شامل ہوتا ہے، بس اوقات اس لیے بھی ہماری دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ لیکن ایک اس کی اور وجہ بھی ہے، اگر ہماری دعا فی الفور پوری نہیں ہوئی تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چونکہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نوازنے میں جلد کر سکتا ہے تو تمہارے غلطیوں پر، گناہوں پر پکڑ پہ بھی وہ جلدی کر سکتا ہے۔ لہذا اگر دعا رد کر دی جائے، قبول نہ ہو، اس میں تاخیر ہو جائے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہماری دعا کے آپ کو پتہ 3 حصے ہوتے ہیں۔ اگر دعا یہاں پر قبول ہوگی اس کا مطلب اللہ نے دنیا میں کوئی نعمت عطا فرما دی ہے، اور اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو آخرت میں اس کا اجر نہیں ملتا، دنیا میں بھی وہ قبول نہیں ہوتی، تو پھر جب میزان پر اس کے نامہ اعمال رکھے جائیں گے تو وہاں پر وہ دعائیں اس کے کام آئیں گی۔ گویا دعا کے 3 حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ دنیا میں قبول ہو جائے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، آخرت میں اس کا اجر مل جائے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، اگر نہیں تو پھر میزان پر وہ دعا، گویا اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی پر بھی ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اکثر لوگ اس بات پر بھی نالا رہتے ہیں کہ یار میں اتنی دعا کرتا ہوں، اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھی ہیں، اچھے کام کرتا ہوں، پتہ نہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بھائی میرے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آخرت میں اجر رکھ دیا ہے، اور اگر اجر اس کا نہیں ملے گا تو پھر وہاں پر تمہارے گناہ کچھ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میزان والے دن ان دعاؤں کو سنبھال کے رکھ لیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں معافی عطا فرمائے گا۔ سامعین محترم، حضرت سلیمان کے بھائیوں نے، حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں گرا دیا تھا اور انہوں نے نقصان چاہا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے نفع لکھا تھا، نبوت لکھی تھی اور وزارت لکھی تھی، اور آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں وہ سب مقامات جو ہے وہ دیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔